آگے آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ پس اِنَّ بے شک فَإِنَّ پس بے شک جی فَإِن پس اگر اِنَّ نہیں ہے، مس پرنٹنگ ہے تھوڑی سی یہاں پر، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا ہے نا، فَإِن پس اگر، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، ان پس اگر، لم نہیں، تفعل تو کرے گا، جی تو کرے گا، تفعل کی جمع ہے، پلورل ہے اس کا تفعلو، کہ تم کرو گے، لم تفعلو تم سب نہیں کرو گے، جی لم آ گیا نا، نہیں کا معنی آ گیا وہاں پر، لم تفعلو نہیں، پس اگر تم ایسا نہیں کرو گے، کیا کیسا نہیں کرو گے؟ اس جیسی صورت لانے کا کام، جب یہ کلام کو تم اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مانتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محمد نے اپنی طرف سے بنایا ہے، ان کے عقیدے کے، کفار کے عقیدے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اپنی طرف سے بنایا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو ٹھیک ہے انسان کا کام ہے، بشر کا کام ہے، تو تم بھی ایسے بنا کر لے آؤ، پس تم ایسا نہیں کرو گے، نہیں کر سکو گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس تم ایسا نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کرو گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا تم نے اب تک ایسا نہیں کیا ہے، ایک صورت بھی تم اس کے برابر نہیں لا سکے، جی کرتے تھے نا یہ کفار، جب قرآن کریم سنتے تھے تو اس کے اعجاز، اس کے بلاغت وغیرہ سن کر حیرت میں پڑ جاتے تھے، دماغ ان کے دنگ رہ جاتے تھے، وہ اپنے بڑوں سے اور ماہرین زبان کے پاس جاتے تھے اور اس طرح کی صورتیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سیرت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملیں گے کہ کئی لوگوں نے آیتیں بنانے کی کوشش کی اور بہت شاندار ماہرین بیٹھ کر کیے ہیں، لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقابلے پر آئے اور حق کے مقابل پہ آئے تو کب ان کے دماغ چلنے تھے؟ تو بڑے بڑے لوگ سے ایسے واہیات غلطیاں ہوئے ہیں اور اتنا خراب کلام تیار ہوا ہے کہ قرآن کریم سے تقابل تو کیا، اگر کیا کہتے ہیں عربی زبان کا بالکل مبتدی ماہر بھی اگر آدمی جو مہارت میں جو بالکل ابتدائی لیول پر ہو، ایسا آدمی بھی وہ کلام پڑھے گا تو بولے گا کہ یہ کیا بنا کر لائے، تو ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی، ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں، کلام اللہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم اب تک نہیں کر پائے اور اگر تم اب تک نہیں کیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے کلام تیار نہیں کیے، وَلَن تَفْعَلُوا اور لن نہیں، تفعلوا کرو گے، اب لم پہلے میں لم ہے اور دوسرے میں لن ہے، جی تو لم اور لن میں ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ لم پاسٹ کے لیے ہوتا ہے، اگر تم ایسا نہیں کیے، لم تفعل اگر تو نے نہیں کیا، فلن تفعل لن تفعل تو نہیں کرے گا فیوچر کے لیے، لام میم جو آئے گا وہ بھی نہیں کا معنی دیتا ہے اور لام نون جو آئے گا وہ بھی نہیں کا معنی ہے، لیکن لام نون فیوچر کے لیے اور لام میم پاسٹ کے لیے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا پس اگر تم ایسا نہیں کیے، جی ایسا اب تک نہیں کیے، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی تم اب تک ایسا نہیں کر سکے اور آگے بھی تم ایسا نہیں کر سکو گے، جب ایسا نہیں کر سکتے ہو تو پھر فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی فَاتَّقُوا النَّارَ پس اتقو پرہیز کرو بچاؤ اپنے آپ کو، فتقو اتقاء بتائے نا ہم، اب اتقاء کہتے ہیں پرہیز کرنا، کسی بھی یعنی کھانے کی چیز سے پرہیز کرنا، گناہ کے قریب جانے سے پرہیز کرنا اور اپنے آپ کو بچا لینا، اتقاء، فتقو پس تم بچاؤ، پس تم بچو، النار دوزخ، اتقوا النار پس تم دوزخ سے بچو، فتقوا النار پس تم دوزخ سے، پس آگ سے، نار کا معنی آگ ہوتا، نار کا ترجمہ بہتر ترجمہ آگ ہے، فتقوا النار پس تم آگ سے بچو، کون سی آگ؟ آگ تو بہت سارے ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالی ایک بلیغ انداز میں بیان کر رہا ہے، جہنم کی آگ، فتقوا نار جہنم ایسا بھی ہو سکتا تھا، تم جہنم کی آگ سے بچو، فتقوا نار الآخرہ آخرت کی آگ سے تم بچو، آخرت کی عذاب والی جو آگ ہے اس سے بچو، یہ بھی ایک انداز ہو سکتا تھا بیان کا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اور بلیغ انداز میں اور دلوں کو
دلوں پر اثر ڈالنے والے انداز میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، التی جو، وقود، وقود ایندھن، وقود کہتے ہیں ایندھن، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں ایندھن کے بارے میں لکھتے ہیں جی، الوقود ما ترفع به النار، وقود ایندھن ہر اس چیز کو کہا جائے گا جس سے آگ سلگائی جاتی ہے۔ وقود، وقود کہتے ہیں، یا آپ اردو میں بھی کہہ لینا ایندھن، ایندھن جب کہیں گے تو اس سے مراد ہر وہ چیز ہو سکتی ہے جس سے آگ سلگتی ہے، جیسے وہ لکڑی ہو، چاہے وہ پیٹرول ہو، چاہے وہ گیس کا تیل ہو، چاہے وہ ڈیزل ہو، چاہے وہ کیا کہتے ہیں LPG گیس ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی چیز آگ سلگانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، آگ جلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس کو وقود کہیں گے، بھلے وہ پیپر ہی کیوں نہ ہو، پیپر، لکڑی وغیرہ وغیرہ۔ فاتقوا النار التي وقودها۔ اچھا، اس سے متعلق امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ چھوٹ جا رہا تھا میرے سے، میں پڑھ دیتا ہوں اس کو۔ یہ جو لفظ ہے نا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، بس اگر تم ایسا نہیں کر سکے اور ایسا تم ہرگز نہیں کر سکو گے، جی فرماتے ہیں کہ اس جملے کے اندر دو باتیں معجزہ ہیں، دو باتیں اس کے اندر دلیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے متعلق، وفیہ دلیلان علی اثبات النبوۃ، اور اس کے اندر دو دلیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر، کہ وہ اللہ کے نبی ہے، ان کے سچے نبی ہونے کے دلیل ہے۔ وہ کیا ہے؟ صحت کون المتحدی به معجزا، جی پہلی بات یہ ہے کہ وہ اب تک تم نہیں کر سکے، آگے بھی تم نہیں کرو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا چیلنج ہے کہ اس کا کوئی جواب آ ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا جواب کوئی نہیں۔ جب اس کا جواب کوئی نہیں ہے تو یہ اللہ کے نبی ہونا ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، کیونکہ بندے کا اگر کام ہے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ چیلنج قبول بھی ہوتا اور مقابلہ بھی ہوتا، اور آج نہیں کل نہیں پرسوں اس سے بہتر کوئی چیز آ بھی جا سکتی ہے، اس سے بہتر۔ جیسا کوئی آدمی کو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ اگر 2000 سال پہلے کوئی آدمی تھا اور بہت تیز رفتار جو ہے سواری کرنے والا، اور کہا گیا کہ بھئی یہ اتنا تیز جو ہے گزرتا ہے یہاں سے کہ اتنا تیز تو روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، چلو پورے زمانے میں اس سے تیز کوئی نہیں ہے، تو وہ کیسا تھا ہوں گا پورا سب سے تیز؟ ہو سکتا وہ گھوڑے پر سواری کرتا تھا ہوں گا اور سب سے تیز زیادہ تھا ہوں گا۔ آج کے زمانے کی ہماری کوئی ہونڈا، ٹویوٹا، ماروتی سوزوکی اور کیا کوئی بھی ایک چھوٹی سی کمپنی گاڑی اس سے تیز چلے جاتی، جی یعنی اس زمانے میں جو انبلیویبل پاور تھا اور ایسی ناقابل شکست رفتار تھی اور کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا اس سے زیادہ رفتار سے جانے کا، لیکن کچھ زمانہ گزرنے کے بعد جو ہے 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر سے گاڑی چلنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، 400 500 کلومیٹر کی سپیڈ سے بھی فی گھنٹے کے حساب سے بھی گاڑی چل رہی ہے، اور 1000 کلومیٹر اور 1500 کلومیٹر کی رفتار سے جو ہے پلینے چل رہے ہیں، اور اب راکٹس کا تو پوچھو مت۔ تو وہ جو اس زمانے میں جو انبلیویبل پاور تھا اور ناقابل مقابلہ جو رفتار تھی، وہ آج کے زمانے میں ہیچ ہو گئی۔ لیکن کلام اللہ کے بارے میں قرآن کریم، یعنی ہر چیز کے بارے میں ایسا ہی ہے۔ ایک انسان، یعنی آپ دیکھتے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے تھے بچپن سے، سنے سو بات ہے، اللہ عالم غالباً صحیح بھی ہے وہ، یعنی وہ سائیکل ہوتی تھی، دیکھیے آپ، قدیم زمانے میں سائیکل ہوتی تھی، ابھی بھی ہوں گی، قدیم زمانہ بول رہا ہوں کیونکہ دیکھ کے بہت عرصہ ہو گیا، تقریباً 25-30 سال تو ہو گیا۔ اٹلس سائیکل بول کے آتی تھی، اٹلس سائیکل کیا تھا؟ وہ اٹلس ایک شخص کا نام ہے، بتاتے ہیں، جو بہت بڑا پتھر یا لوہے کا گولہ اپنے سر پہ اٹھا لیا تھا، اس کا مارک بھی وہی تھا، اس کا نشان بھی وہی تھا کہ لوہے کا یا پتھر کا بڑا، جیسے گلوب شکل کا، دنیا کی شکل کا ایک بڑے سائز کا پتھر وہ اپنے سر کے اوپر یا شولڈر پہ رکھ کے ایسے اٹھا لیا تھا۔ تو وہ اس کی جو طاقت تھی، وہ اٹلس کی جو طاقت تھی، وہ طاقت کے بارے میں تصور کیا جاتا تھا کہ یہ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہے، اتنا تو کوئی انسان اٹھا ہی نہیں سکتا، یہ انسانی طاقت کے وہ فلاں 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 فلاں، ٹھیک ہو گیا، یہ سب کچھ ہو گیا۔ آج اس سے ہزاروں ٹن جو ہے مشین کے ذریعے انسان
اٹھا رہا ہے۔ اور اگر وہ ہزاروں ٹن کے ذریعے اگر جو مشینیں اٹھاتی تھی اگر اس کا بھی نہیں کاؤنٹ کیا جائے تو آپ کچھ دن پہلے جاپان کے اولمپکس ہوئے تھے، آپ اولمپکس میں جا کر دیکھ لیں ویٹ لفٹنگ والے کیا کیا نہیں اٹھا رہے ہیں اور کتنا نہیں ویٹ اٹھا رہے ہیں، انبلیویبل، ہم سوچ نہیں سکتے اتنا زیادہ وزن وہ اٹھا رہے ہیں۔ اور میرے کو یقین ہے کہ وہ جو اٹلس اٹھاتا تھا اس سے بہت زیادہ اٹھا رہے ہیں، یہ بہت زیادہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ان کی ٹریننگ، ان کی تربیت بچپن سے، اور ان کی باڈی کو اس طرح سے بنایا جاتا، وزن کو اس حساب سے ترتیب دیا جاتا ہے اور یہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں جو انبلیویبل پاور تھا، ناقابل یقین اس کے پاس قوت تھی، وہ قوت آج ہم کو کم نظر آ رہی ہے۔ تو انسان کی بنائی ہوئی کوئی چیز ہو تو وہ کتنی ہی اپنے زمانے میں پاورفل ہو، لیکن فیوچر میں آ کر وہ ٹوٹ جاتی ہے اور اس سے بہتر، اس سے اعلیٰ، اس سے آگے کی چیز آ جاتی ہے، اس سے اعلیٰ اور اس سے آگے کی چیز آ جاتی ہے۔ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، فیوچر میں بھی تم اس سے مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، ایسا کلام نہیں لا پاؤ گے، تو ثابت ہو گیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس من عند اللہ ہے، یہ رسول اللہ کا کلام نہیں، یہ رسول اللہ کے پاس اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ ایک دلیل بن گئی۔ دوسری دلیل اس کے اندر اس طرح سے بنتی ہے، فرماتے ہیں وَالْإِخْبَارُ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا وَهُوَ غَيْبٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، یہ وَالْإِخْبَارُ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا، یہ جو دوسری دلیل یہ ہے کہ فیوچر میں بھی یہ لوگ نہیں کر سکیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غیب کی بات بتائی جا رہی ہے، جی غیب کی بات ہے، یعنی فیوچر میں ایک، آپ چلو ایک اندازے کے مطابق کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگلے 10 سال محنت کر لیا تو یہ نہیں کر پائے گا، چلو ٹھیک ہے، وہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک آپ کسی کے بارے میں ایک اندازہ کر کے بول سکتے ہیں۔ لیکن یہ وَلَن تَفْعَلُوا ہے، یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، یہ تم نہیں کر سکو گے، خلاص۔ یعنی قیامت تک کے کتنے بڑے فصحاء اور بلغاء اور ماہرین اور سائنسداں اور اہل علم بیٹھ کر دماغ جوڑ لیں، جی۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ قُلْ لَوْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب بتا دو ان کو کہ سارے جنات اور انسان سارے کے سارے مل کے بھی اور سر جوڑ کے بیٹھ جائے نا اس طرح کا کلام بنانے کے لیے، اور سب ایک دوسرے کی مدد کرے، ایسا نہیں کہ ہر آدمی انڈیویجول کوشش کرا، نہیں، سارے کے سارے انسان اور پوری کے پوری جو ہے وہ جنات اور سب مل کر، پورے مل کر اگر تیار کرے اور قیامت تک پوری محنت کرتے رہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے، تب بھی اس طرح کا کوئی قرآن یا کتاب وہ نہیں لا سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فیوچر سے متعلق ہے، چیلنج ہے، اور یہ فیوچر سے متعلق ہے کہ قیامت تک بھی تم اس طرح سے نہیں لا سکتے ہو۔ تو اخبار بالغیب ہو گیا، یہ یعنی مستقبل کی بات ہو گئی، پیشن گوئی ہوگی، آگے کی بات، اور آگے کی بات یقینی سوائے رسول کے کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ فیوچر کی بات کاہن بھی بتاتے ہیں، نجومی بھی بتاتے ہیں، وہ میتھس کے ماہرین بھی بتاتے ہیں، آسٹرولوجی کے نجومی جو ہوتے ہیں نا، وہ سٹارز کے جو علم رکھتے ہیں وہ لوگ بھی بتاتے ہیں، یہ تلوں کے نشان دیکھنے والے بھی بتاتے ہیں، خوابوں کی تعبیر دیکھنے والے بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ بتانے والے بتاتے ہیں، لیکن ان کا علم ظنی ہوتا ہے، صحیح بھی ہو جا سکتا ہے، غلط بھی ہو جا سکتا ہے۔ کتنے ماہر سائنٹسٹ جو ہے آج بیان کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، کل دوپہر میں بارش ہوگی، کل زبردست بارش ہونے کا امکان، کل تیز دھوپ رہیں گی، کل ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، ویدر کی رپورٹ دیتے ہیں بہت سارے لوگ، اور ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، علم کی بنیاد پر دیتے ہیں، لیکن جیسا وہ لوگ بتاتے ہیں کبھی ویسا ہوتا ہے، اور جیسا وہ لوگ بتاتے ہیں کبھی اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ علم ظنی ہوتا ہے۔ اور رسول جو فیوچر کی بات بتاتا ہے، رسول جو آگے کی بات بتاتا ہے اللہ کے، وہ من عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا علم ہوتا ہے، جو کہ مالک ہے کائنات کا، جو کہ تقدیر لکھا ہے آگے جو ہونے والی ہے اس کی۔ تو کیونکہ وہ من جانب اللہ ہوتا ہے تو اس کا کلام یقینی ہوتا ہے، اور اس میں غلطی کا اور اوپر نیچے ہونے کا، ذرہ برابر بھی اونچ نیچ ہونے کا امکان ہی نہیں رہتا ہے، ذرا برابر بھی امکان ہی نہیں رہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کے اندر دو دلیل ہو گئے، ایک تو کلام کا ایسا مضبوط ہونا کہ وہ چیلنج سے کوئی ٹکرا نہ سکے، یہ ایک دلیل ہو گئی، اور دوسرا کیا کہتے ہیں، غیب کی خبر ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر، یہ دو دلیل اس آیت کے اندر ملتے ہیں۔ تو ہم وقوت کی بات پڑھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا بس اگر تم نہیں کر سکے اور تم نہیں کر سکو گے، جب یہ طے ہے کہ تم نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار التي وقودها الناس، پس تم آگ سے بچو، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن ہے
جی جس کا وقود ایندھن، اس کا یعنی اس آگ کا ایندھن کیا ہے صاحب؟ یعنی آگ کس چیز سے سلگائی جا رہی ہے؟ کیا یہ آگ لکڑی سے جلائی جائے گی؟ کیا یہ آگ کپڑے سے جلائی جائے گی؟ کیا اس گیس کے تیل سے، پیٹرول سے کیسے جلائی جائے گی؟ کوئلے سے جلائی جائے گی؟ فرماتے ہیں نہیں ایسا نہیں، وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کو اس آگ کو جس کو سلگایا جائے گا لوگ سے اور پتھروں سے. وقودها تو وہ، الناس لوگ، یہ کئی مرتبہ آ چکا ہے. الحجارہ، حجارہ یہ جمع ہے لفظ، اس کا مفرد ہے حجر. حجر پتھر، حجارہ پتھرے، بہت سارے پتھر، بہت سارے پتھر. وقودها الناس والحجارہ، لوگ اور پتھر جس کے ایندھن ہے. اچھا لوگ کون ہیں صاحب؟ لوگ وہ ہے جو کفار ہے، جو مشرکین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، جو کفار ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. اعد یعد اعداد، جی تیار کرنا. اعدت مجہول پڑھ رہا ہے اس کو، اعدت تیار کی گئی. یہ آگ، جی کون سی آگ؟ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے. اعدت یہ تیار کی گئی ہے، للکافرین کے لیے، الکافرین کافرین کے لیے، کفار کے لیے. کفار کا معنی ہم سابق میں بتا چکے نا، کفار بولے تو ہر وہ شخص جو کلمہ نہیں پڑھا وہ کافر نہیں، ہر وہ شخص جو اسلام کی سچائی کو جان کر، حق کو جان کر اس کا انکار کیا، اس کو کافر کہتے. حق کو جان کر سمجھ کر جو انکار کیا ہو، اس کی مخالفت کیا ہو، اس کو چھپانے اور دبانے کی کوشش کیا ہو، اس کو کافر کہتے. اعدت للکافرین. جی حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ تو جگہ، حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ تو جہاں پر بھی کافر کا لفظ آتا ہے وہاں پر حق پوش کا لفظ استعمال کرتے ہیں. حق پوش، حق کو چھپا دینے والا، حق کو ڈھانک دینے والا، دبا دینے والا، لوگ تک پہنچنے سے حق کو روکنے والا. تو الکافر وہ کہتے ہیں، حق پوش، الکافر. تو اعدت للکافرین، یہ آگ جو ہے کفار کے لیے تیار ہوئی. ٹھیک ہے. الناس کون ہیں؟ الحجارہ کون ہے؟ جب یہ کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے تو اس میں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. الناس تو کفار ہے اور مشرکین ہیں، اور ٹھیک ہے عارضی طور پر کیا کہتے ہیں ان کے لیے بھی ہے، گنہگاروں کے لیے. گنہگار بھی عارضی طور پر جہنم میں جائیں گے اور جہنم کی آگ میں جلیں گے. اس کے بارے میں حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں کافی. میں اس کے پہلے حجارہ کی تشریح کر پھر اعدت للکافرین کی طرف آتا ہوں. حجارہ کے بارے میں امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَهِيَ حِجَارَةُ الْكِبْرِيتِ فَهِيَ أَشَدُّ تَوَقُّدًا. یاد رکھو کہ یہ جو پتھر کا ذکر ہے یہاں پر جس سے جہنم کی آگ جلائی جائے گی، یہ کبریت کا پتھر ہے. کبریت کہتے ہیں بارود کو. یہ بارود کا پتھر ہے، بلیک کلر کا ہوتا نا. ایک تو بارود ہوتا ہے، بارود تیار ہونے کی بات، بارود جس پتھر سے تیار کیا جاتا اس کی بات کر رہے ہیں. وہی حجارۃ الکبریت، یہ وہ پتھر ہے جس سے بارود کا پتھر ہے یہ. فہی اشد توقداً، کیونکہ یہ پتھر بہت زیادہ قوت سے سلگتا ہے. جی اب دیکھیں آپ، بارود کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ سلگتا ہے دھماکے کے ساتھ اور ختم ہو جاتا ہے، یہ بارود کا قصہ ہے. لیکن بارود کے پتھر کا قصہ ویسا نہیں ہے. بارود کا پتھر کیسا ہوتا کہ یہ سلگنے میں بہت طاقت سے سلگتا ہے. وَأَبْطَأُ خُمُودًا، اور بجھتا نہیں آسانی سے. یہ بارود کا جو پتھر ہوتا ہے اس کے بارے میں امام نصفی لکھتے ہیں کہ یہ سلگتا ہے بہت قوت سے، بہت تیز آگ نکلتی ہے اس میں سے، اور بجھتا نہیں آسانی سے. اس کو بجھانا مشکل ہوتا ہے، یہ بجھتا نہیں. وَأَبْطَأُ خُمُودًا وَأَنْتَنُ رَائِحَةً، اور یہ جب جلتا ہے تو اس کی سب سے خراب بدبو ہوتی ہے. اس کے جلنے کی بدبو، یعنی ہر چیز کے جلنے سے بو نہیں آتی نا. سندل کی لکڑی جلائیں گے تو خوشبو ہی آئے گی، عود جلائیں گے تو خوشبو آئے گی. بعض لکڑی ہوتی ہے جن کو جلانے سے خراب بو آتی ہے، اور اگر وائر اور پلاسٹک جل جائے تو بہت زیادہ خراب بو آتی ہے. اور فرماتے ہیں امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کہ سب سے زیادہ بری بو جو ہے وہ جلنے پر، وہ بارود کے پتھر جلنے پر آتی ہے. حجارۃ الکبریت، جلتا بہت تیز ہے، بجھتا بڑی مشکل سے ہے، بدبو بہت زیادہ آتی ہے. وَأَلْصَقُ لِلْبَدَنِ، اور وہ سلگتا ہوا پتھر اگر جسم کو چپک جائے تو وہ نکلتا نہیں آسانی سے. یعنی سلگتا ہوا پتھر چپک جاتا، باڈی کی کسی حصے کو اگر لگ جائے تو اس کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ جلا ہی دیتا ہے سب کچھ. نکلتا نہیں، چپک جاتا ہے. اس کے بمقابل آپ کوئلہ یا دوسری چیز کو آپ دیکھیں، وہ جلتا ہے تو ایسا جھٹکا آپ دے دیجئے چھوٹ جاتا ہے، وہ
بعض چیزیں پکڑتی بھی ہے لیکن جھٹکا دو تو چھوٹ جاتی ہے، لیکن بارود کا پتھر بہت مشکل سے نکلتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ بارود کا پتھر ہوگا جو جہنم کو جس سے جلایا جائے گا، یہ ایک معنی۔ اور اکثر مفسرین جو تفسیر کیے ہیں، بحر العلوم بھی وہی تفسیر کیے ہیں، اور امام نصفی بھی وہ اس کو ذکر کیے ہیں، اور ہاں شیخ الاسلام بھی اپنے ترجمے میں اسی طرف اشارہ کیا، اور تقریباً سارے مفسرین، تقریباً سارے، اکثریت مفسرین کی جو تفسیر کی ہے وہ کیا ہے، وہ پتھر ہے جس کو انسان پوجا کرتا تھا، جس کو انسان اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کر جن پتھروں کی پوجا کی جاتی ہے، وہ پتھر جہنم کا ایندھن بنتے ہیں، جہنم کا وقود بنتے ہیں، جہنم سلگانے کے لیے، جہنم کو جلانے کے لیے وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کی بھی عبادت کرتے ہیں، وہ جس کی تم عبادت کی ہے وہ سارے چیزیں، اور تم جو عبادت کر رہے ہو اللہ کے علاوہ اور چیزوں کو، یہ دونوں چیزوں کو جو ہے یہ جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ انتم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، تم اور تم جس کی پوجا کرتے ہو اللہ کے چھوڑ کر جس کی تم پوجا کرتے ہو، یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم ان سے سلگائی جائے گی۔ تو یہاں پر جب پتھر کا ذکر آیا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ پتھر جس کو انسان پوجا کرتا تھا، جس کو انسان عبادت کرتا تھا۔ اور یہ جو دوسری آیت میں ابھی پڑھا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، یہ جو آیت ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ صرف پتھر ہی نہیں بلکہ اگر کوئی لکڑی ہو اور لکڑی کو انسان پوجا کر رہا ہو اور کسی اور چیز کو پوجا کر رہا ہو، تو انسان جس چیز کی بھی پوجا کرتا ہے وہ چیز جہنم کا ایندھن بننے والی ہوتی ہے، جہنم کا ایندھن بنے گی۔ اعدت للکافرین۔ اب حضرت قبلہ یہاں پر ایک دردمندانہ ایک پیراگراف لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بحر العلوم، اگر تم اپنے دوستوں اور دیواؤں سے امداد لے کر بھی قرآن کی سورت کے برابر ایک سورہ بھی نہ لا سکو، اور تم ہرگز نہ لا سکو گے، تو قرآن کا اعجاز ثابت ہو گیا کہ یہ معجزہ ہے اور یہ من عند اللہ کے پاس سے، خدائی قوت کا تم کو یقین ہو چکا، تو اس کی مخالفت کی وجہ سے آتش غضب الہی سے بچو۔ جی اس کی مخالفت کر کے اللہ کے ناراضگی اور اللہ کے غصے کی آگ سے بچو، جس میں لوگ اور پتھر جلیں گے۔ یہ آگ کن کے لیے بنائی گئی ہے؟ جی یہ آگ کن کے لیے بنائی گئی ہے؟ کافروں کے لیے، قرآن میں ہے نا، اعدت للکافرین، یہ بنائی گئی ہے کافروں کے لیے۔ جی مسلمان ہو کر، اللہ رسول کو جان کر، ان کے احکام سے واقف ہو کر پھر بھی مخالفت کرنا اور کافروں کے لیے بنائی ہوئی دوزخ میں جانا نہایت شرم کی بات ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دوزخ ہم کافروں کے لیے بنائے۔ ایک آدمی مسلمان اللہ کو مانتا، اللہ کے رسول کو مانتا، قرآن کو مانتا، عمل صالح کو جانتا ہے، سب جانتا ہے، اس کے باوجود ایسے گناہ کرنا کہ آپ کے ساتھ پھر وہ کافروں والا سلوک کیا جائے اور آپ کو جہنم میں ڈالا جائے، یہ بہت عیب کی بات ہے، بہت شرم کی بات ہے، بڑا افسوس ہے، بد نصیبی ہے۔ اعدت للکافرین، یہ لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہتا، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہتا ہے۔ گناہگار مسلمان کا دوزخ میں جانا ممکن ہے، مگر دائماً دوزخ میں رہنا کافروں کے لیے۔ مسلمان جائے گا جو دوزخ میں، اگر وہ گناہ کرے گا اور وہ اپنے نام اعمال خراب کرے گا، لوگوں کے اوپر ظلم کرے گا، تو وہ جہنم میں جائے گا ضرور، لیکن مستقل نہیں رہے گا، کیونکہ وہ جگہ بنائی نہیں گئی اس کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے لیے نہیں بنائی گئی کہ مہمان آپ کے پاس آتا ہے تو مہمان کچھ دن رہتا ہے اور جاتا ہے، آتا ہے بالکل، کیوں نہیں آتا ہے، بالکل آتا ہے، لیکن مستقل نہیں رہتا ہے، مستقل اپنے گھر میں آپ رہتے ہیں، دوسرے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، آپ مستقلاً کیوں رہتے؟ کیونکہ یہ گھر آپ کے لیے بنایا گیا ہے، جو گھر آپ کے لیے بنائے گا مستقلاً آپ کا ہی ہوگا۔ ہر چیز ایسی ہوتی ہے، جس کی جو چیز ذاتی ہوتی ہے، جس کے لیے بنائی گئی ہوتی ہے، وہ اس کی مستقل ہوتی ہے، باقی افراد بھی کبھی کبھار اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ جہنم جو ہے یہ بنائی گئی ہے کفار کے لیے، تو کافر جو ہوں گے وہ اس کے اندر مستقل ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور ان کے علاوہ جو مسلمان ہوں گے جن سے غلطیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، اونچ نیچ ہوگا، یہ اس کے اندر آئیں گے اور سزا پا کر اپنی جو گندگی آ گئی تھی اوپر وہ دھل جائے گی، جلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاک کر دے گا، تو پھر پلٹ کر وہ جنت میں چلے جائیں گے۔
خوارج کا عقیدہ جو ہے، اس میں مسلمانوں کا ایک فرقہ رہا نا، خارجی لوگ جو ہیں، یہ خوارج کا ایک عقیدہ تھا کہ ہر وہ شخص جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، گناہوں میں کبیرہ اور صغیرہ دو ہوتے نا، تو ان کے پاس جو کبیرہ گناہ ہوتے، جو کبیرہ گناہ، بڑے گناہ جو کرے گا، وہ آدمی بھی پرماننٹ جہنم میں رہے گا، خارجیوں کے عقیدے کے مطابق۔ خارجی، یہ خارجی ناصبی کی میننگ میں نہیں ہے، یہ خوارج ایک عقیدہ ہے، ایک سوچ ہے ان کی، ہر وہ شخص، ہر جو کیا کہتے ہیں، یہ عام طور پر یہ ہوتے ہیں نا جو مسلمانوں کو بڑی آسانی سے مشرک اور بدعتی اور مشرک، اور کوئی زیارت کیا تو اس کو مشرک کہہ دیا، کوئی کھانے کے اوپر، کھانے کی چیزوں پر فاتحہ یا قرآن کی تلاوت کر دیا تو اس کو مشرک بول دیا، یہ جو جلدی تکفیر میں جاتے ہیں نا، ان کو خوارج کہتے ہیں جی۔ خوارج یعنی خوارج تو اصل میں کچھ اور معنی میں ہیں، لیکن ان کے عقائد اس طرح سے ہوتے ہیں۔ تو خوارج کا عقیدہ کیا ہے، اس طرح کے لوگ کا عقیدہ کیا ہے کہ جو آدمی بڑے گناہ کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اگرچہ کہ وہ کلمہ پڑھنے والا تھا، اگرچہ کہ وہ خود کو مسلمان کہتا تھا، لیکن یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ، اچھا دوسرا بھی یہ ایک طرف ایکسٹریم جاتے ہی فوراً دوسری طرف کا ایک ایکسٹریم آ جاتا ہے۔ دوسری طرف کا ایک ایکسٹریم ایک فرقہ ہے جس کا ماننا یہ ہے کہ انسان تو مجبور محض ہے، اگر وہ کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جائے، اس کے بعد بھلے وہ کچھ گناہ کرتا پھرے، وہ جہنم میں جانے والا نہیں ہے۔ یہ جس طرح سے عیسائیوں کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی عیسائی مذہب جو ہے، صحیح عقیدہ نہیں، ان میں بھی صحیح عقائد رکھنے والے افراد ہیں جو اصل عیسائیت کو مانتے ہیں، اگرچہ کہ مکمل نہیں ہیں، کیونکہ کتابی محفوظ نہیں رہی ان کی، تو مکمل صحیح عقیدہ کہاں سے رہیں گے وہ، لیکن جو بھی ان کے پاس ہے اس میں یعنی ایک طبقہ ہے جو یہ مانتا ہے، ان کا ایک عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا ذمہ اپنے اوپر لے لیے جی، اور سولی پر چڑھ گئے، اور غالباً جیسا کہ یہاں کتاب میں لکھا ہے، بحر العلوم رحمۃ اللہ لکھیں کہ یہ بندوں کے، اپنے ماننے والوں کے گناہوں کو لے کر یہ دوزخ میں جلیں گے بھی جی۔ یہ دوزخ میں کیا لکھتے ہیں حضرت، یہ کفارہ مسیح نہیں ہے کہ گناہ کریں لوگ اور سب کے گناہوں کی پوٹلی، بنڈل یا بوجھ لے کر حضرت مسیح علیہ السلام دوزخ میں جلیں گے، دوزخ میں جلیں۔ یہ کیوں جل رہے ہیں؟ اپنے چاہنے والوں کی طرف سے انہوں آگ سہ لے رہے ہیں، اس طرح سے نہیں، اس طرح سے نہیں، اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، کوئی آدمی اگر کلمہ پڑھ لے اور وہ کچھ بھی گناہ کرتا پھرے، لیکن وہ جنتی ہی ہوگا اور دوزخ کی بالکل اس کو دوزخ نہیں لگے گی، یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ اور وہ عقیدہ بھی غلط ہے کہ انسان مسلمان اگر بڑے گناہ کر دیا تو وہ ہمیشہ دوزخی اور جہنمی ہو جائے گا، یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ مسلمان جب ہوگا تو وہ مستقل دوزخ میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ دوزخ اس کے لیے بنی نہیں ہے، دوزخ بنی ہے کفار کے لیے، لیکن وہ اس کے اندر جائے گا ضرور اپنی گناہوں کی وجہ سے، اور اپنے گناہوں کا حساب دے گا، اور اس کے غلط کاموں کا وہ سزا بھگتے گا، غلط کاموں کی سزا بھگتے گا۔ ہاں شفاعت ہے، شفاعت کا حضرت قبلہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس شفاعت کا مسئلہ حق ہے، شفاعت کا مسئلہ حق ہے۔ گناہگار شفاعت کرنے والے سے الحب فی اللہ، یعنی خدا کے واسطے محبت رکھتے ہیں۔ جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں، شفاعت کرنے والے انبیاء ہوتے ہیں، شفاعت کرنے والے اولیاء ہوتے ہیں، ان سے یہ لوگ جو محبت رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ میری آپ کی، ہم سب جو ہے حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سے محبت رکھتے ہیں، ہم جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی الغوث العظم سے محبت رکھتے ہیں، اور اس طرح کے اور بزرگوں سے محبت کرتے ہیں۔ بھئی ہم جو ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ہمارا ان سے کیا لینا دینا ہے؟ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لائے اور عطا کر دیے اور ہمارے لیے کافی ہے، لیکن ہم ان کا نام بھی آتا ہے تو علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ کی سلامتی ہو ان کے اوپر۔ انبیاء کا نام سن کر ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اہل بیت کا نام سنتے ہیں ان پر سلام بھیجتے ہیں جی، صحابہ کرام کا نام سنتے ہیں، رضی اللہ عنہم کہہ کے ان کے لیے رضی اللہ عنہم کہہ کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اولیاء اللہ کا نام سنتے ہیں تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، رحمہم اللہ کہتے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارا کیا تعلق ہے ان سب سے؟ جس سے ہے اس سے ہے، باقی سب سے تو نہیں ہے نا، مگر سب کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ، سب کا ادب کیوں کرتے؟ یہ الحب فی اللہ ہے، یہ اللہ کے واسطے محبت ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے اعمال اپنی جگہ ہے، لیکن کیا یہ محبت ضائع ہو جائے گی؟ یہ جو محبت ہے، جو بنا غرض کے محبت ہے، یہ بس محبت ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہے اس لیے محبت ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہے۔ آپ کسی گاؤں، کسی شہر میں آپ چلے جائیے، راستے میں اگر درگاہ ہے تو آپ کا دل وہاں پر احترام سے لکھتا، درگاہ شریف ہے بھی کوئی اللہ والے، یہ احترام کیوں آ رہا ہے؟ آپ کو محبت ہے فی اللہ،
یہ اللہ کی وجہ سے یہ محبت ہے. الحب فی اللہ کا مسئلہ ہے یہ، اللہ کی وجہ سے محبت. اللہ کے ولی ہے بھائی، ہمارا ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، مگر کیونکہ اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے محبوب ہے، اس لیے بھی ہماری ان سے محبت ہے. تو یہ جو دلوں کے اندر محبت ہوتی ہے، الحب فی اللہ، یہ حب فی اللہ ضائع نہیں ہوتی، یہ حب فی اللہ ضائع نہیں ہوتا ہے. اور یہی محبت وجہ بنتی ہے شفاعت کی، یہ وجہ بنتی ہے شفاعت کی، اور گناہ معاف کیے جاتے ہیں اگر ویسی محبت ہو تو. ورنہ اصلاً تو انسان کو توبہ کرنا چاہیے. جی، الحب فی اللہ ضرور رہنا ہے اندر، اور یہ بہت کام کی چیز ہے. اور انسان کی جو ذمہ داری ہے اپنے طور پر جو ہے وہ ہے توبہ، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا. اور جو ہے توبہ کس کو کہتے ہیں؟ ماضی پر ندامت اور مستقبل میں احکام دین پر استقامت. یعنی پاسٹ میں جو غلط ہوا ہے اس پہ ندامت رہنا، پشیمانی رہنا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میرے سے غلطی ہو گئی، اور آئندہ مضبوطی سے ٹھہرنے کی پوری کوشش کرنا، صحیح اعمال کرنے پر محنت کرنا. اس کو کہتے ہیں توبہ. یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے. توبہ جو کہتے ہیں اس کو توبہ نہیں بولتے. یہ توبہ کے اظہار توبہ ہے. یہ توبہ نہیں ہے، اس کو ظاہر کرنا ہے. جیسے کھانا ہوتا نا، ایک ہوتا کھانا، ایک ہوتا کھانے کی فوٹو. یہ توبہ کی فوٹو ہے. یہ توبہ کی فوٹو ہے، یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ جو برا کام کرتے تھے وہ چھوٹ جانا، اور اب صحیح چلنا شروع کر دینا، اور اس پہ مضبوطی سے جمنے کی محنت کرنا، اس کو کہتے ہیں توبہ. جو بندے توبہ کرتے ہیں تو یہ توبہ کیا ہے؟ یہ گناہ کا اپوزٹ ہوتا ہے. دو اپوزٹ چیز جب ٹکراتے ہیں تو ان میں سے جو چیز بھاری ہو جاتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے، اور جو کم ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو گناہوں سے زیادہ اگر توبہ ہو جائے تو پھر انسان کا توبہ غالب آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے. اور اعدت للکافرین سے یہ بات ثابت ہے کہ جہنم کفار کے لیے بنائی گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی مسلمان ہمیشہ نہیں رہے گا. اللہم احفظنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جہنم کی آگ سے بچائے.